بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بنام خدائے رحمان رحیم، سورۃ الکافرون کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ توجہ فرمائیں، اس سورہ کے مطالب کو جب آپ سنیں گے ان کا خلاصہ کیا ہے، اس سورہ کے نزول سے اللہ تبارک و تعالی کس چیز کا اعلان اور اسے واضح کرنا چاہتا ہے۔ اسلام اور کفر و شرک کا جو رائج نظام تھا، اس رائج نظام اور اسلام کے عقائد اعتقادات کے درمیان واضح اور قاطع فرق بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اور کافروں کے معبود کے فرق کو قاطعیت سے، وضاحت سے بیان کرے اور اسلام اور کفر کی جدائی کا اعلان کرے۔ توجہ فرمائیے، خطرناک زمانہ ہے، مشکلات کا زمانہ ہے، لیکن مسئلہ توحید اس قدر زیادہ اہم ہے اور بنیادی ترین ہے کہ اس اسلام کے جب طاقت نہیں تھی اور کمزوری کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی توحید کے معاملے میں انتہائی قاطعیت کے ساتھ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے۔ بعض جو روایات وارد ہوئی ہیں اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ اس قسم کا مطالبہ کیا کہ آپ کے معبود کی بھی عبادت کرتے ہیں ہم، اور آپ بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، تو جو ہمیں نعمتیں ملیں گی اگر آپ کے معبود کی طرف سے ملیں گی تو ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا، اور اگر ہمارے معبودوں کی طرف سے کچھ نعمتیں ملتی ہیں تو ہم آپ کو بھی ان نعمتوں میں شریک کر لیں گے۔ اور یہ بڑا زبردست آئیڈیا، مشرک کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن توحید کا پیغام دینے والے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ توحید، خدا کی توحید میں، خدا کے صفات میں، خدا کے افعال میں کسی اور کو شریک قرار دینا۔ لہذا بڑی قاطعیت کے ساتھ حکم دیا گیا برات کے اعلان کا۔ تدریجاً اس زمانے میں حالات ایسے بن چکے تھے کہ اب صراحت کے ساتھ جھوٹے معبودوں کا انکار ممکن تھا۔ پس اسلام اور کفر و شرک کے معبودوں کی جدائی کے اعلان کے ساتھ اسلام کی تحریک کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا گیا، یعنی کفار کو پتہ چل گیا کہ اس مسئلے پر رسول اللہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اور غالباً اس سورہ مبارکہ کے جو نزول کا زمانہ ہے یہ اسی زمانے کے ساتھ ملتا ہے کہ جس میں اعلانیہ تبلیغ کا حکم دے دیا گیا تھا۔ توجہ فرمائیں، بنام خدائے رحمان رحیم، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، دو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تین ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ چار ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں، یعنی مستقبل میں بھی بھول جاؤ اس بات کو، جس کی تم عبادت کرتے رہے ہو۔ ما عبدتم، اس کی عبادت تم نے کی ہے، نہ اب اور نہ آئندہ کبھی بھی میں اس کی عبادت کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، تاکید فرمائی، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو شرک کا مزاج ہے تمہارا، یہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس مزاج کو، اس آئین کو نہ چھوڑو۔ لیکن یہ جو تم مطالبہ لے کر آئے ہو کہ تمہارا آئین بھی رہے اور میرا آئین بھی رہے،
اور ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. نہ میں چھوڑوں گا اور نہ اس مزاج کے ساتھ تم ان کی عبادت کرنا چھوڑو گے. تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. توجہ فرمائیے، یہ جتنی تاکید تکرار آئی ہے اس مسئلے میں مختلف جملوں سے ایک ہی بات کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی. اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ گویا بڑا شدید پریشر کے ساتھ مطالبہ کیا تھا کفار نے رسول اللہ سے، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، بیچ کا رستہ نکالیں. تو کفار کو مایوس کرنا ضروری تھا، اور وہ مایوسی ان جملوں کی بار بار جو تاکید ان میں پائی جاتی ہے ان کے ذریعے یہ مقصد حاصل کیا گیا، اور کہا گیا کہ بھول جاؤ، اسلام کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. بس اس سورہ مبارکہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کفار کے مطالبے کے جواب میں اسلام کے توحید اور ایک اللہ کی عبادت کے مسئلے کو اجاگر کرنا ہے پوری قاطعیت اور وضاحت کے ساتھ. یہاں پر ایک اور نقطے کی بھی وضاحت آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہ جو اپنے بعض مسائل کی وجہ سے اس چکر میں ہوتے ہیں کہ آیات قرآن میں سے اپنی مرضی کی مراد، وہ نظریہ جو وہ پہلے سے بنا چکے ہیں، تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے آیات قرآن میں سے کوئی آیت ملے کہ جس سے ہم استفادہ کریں اور اس کے معنی کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو بعض لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کافرون کی جو آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، اس کے ساتھ یہی کام کرنے کی کوشش کی، اور کیا کہا کہ قرآن نے کہا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تو پھر ہم دوسروں کو تبلیغ کیوں کریں، پھر ہم امر بالمعروف کیوں کریں، پھر ہم نہی عن المنکر کیوں کریں، نہی عن المنکر کیوں کریں. یاد رکھیے اس قسم کی باتوں کے دھوکے میں کون آتے ہیں، چاہے عقائد کا معاملہ ہو اور چاہے اعمال کا معاملہ ہو، احکام کا معاملہ ہو. اس قسم کے لوگوں کی اس قسم کی شرارت کی زد میں کون آتے ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں کہ جو خود پورے قرآن مجید سے مانوس نہیں ہوتے. انہیں نہیں پتا ہوتا کہ مختلف مقامات پر قرآن مجید نے کیا باتیں کی ہوئی، بس جو سن رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی قرآن کا فرمان. اب دیکھیے، اگر کوئی شخص یہ کہے لکم دینکم ولی دین، اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنا دین رکھو، میں نے اپنا دین رکھنا ہے، تو اس کا معنی اگر یہی ہو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ لوگ شرارت کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ تبلیغ ختم کر دیں، اس کے بعد رسول اللہ کفار کو اسلام کی تبلیغ نہ کریں. لیکن آپ جب رسول اللہ کی زندگی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، وہ تو ساری گھومتی ہی اسی دین کی تبلیغ اور پرچار اور اسی دین کے غلبے کی کوشش کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ خود قرآن مجید کی آیات جو کہہ رہی ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا شعار بناؤ، اس لیے تم بہترین امت ہو. تو جب آیات قرآن کو ایک موضوع کے بارے میں تمام آیات قرآن کو جب جوڑ کے دیکھا جائے اور مثلا واضح تصویر بنا کے دیکھی جائے کہ اس کے بغیر بعض آیات سے تصویر پیش کر دینا جیسا بعض لوگ کرتے ہیں اپنے سابقہ نظریات ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن مجید سے جو نہیں لیے ہوتے کہیں اور سے بنائے ہوتے ہیں یا کچھ اور مفادات ہوتے ہیں ان کے، تو وہ پھر قرآن مجید کی بعض آیات کو سامنے رکھ دیتے ہیں عوام کے، جو بیچاری عوام اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ اور اہل بیت کی نافرمانی کرتے ہوئے قرآن سے دور ہے اور خود قرآن نہیں پڑھتے، اس کی سزا انہیں ملتی ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک آیت سناتے ہیں اور واہ واہ بھی کرواتے ہیں اور بڑا امپریس بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات ان کے انداز بھی بڑے دل کو لگنے والے ہوتے ہیں، تو یہ گمراہ کر دیتے ہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا کفر کر دیتے ہو؟
کیا ہے جزا اس کی جو بھی تم میں سے یہ حرکت کرے، سوائے اس کے کہ دنیا میں بھی اسے ذلت ملے اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف اس کو پلٹایا جائے، لوٹایا جائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ قرآن میں۔ لہٰذا اگر عقائد کے معاملے میں یا احکام کے معاملے میں آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود اللہ کی ساری کتاب کو اچھی طرح دیکھیں اور اپنے افکار کو، اپنے عقائد کو پیش کریں آیات قرآن پر، اور اس کے بعد پھر اگر آیات قرآن کے ساتھ تضاد ہے ہمارے افکار اور عقائد کا تو اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور اگر یہ دروازہ آپ نے اپنے اوپر بند کر لیا ہے قرآن سے اصلاح کا دروازہ، تو پھر اور کوئی دروازہ نہیں ہے آپ کے پاس، پھر وہی فرقے ہیں اور وہی آبا پرستی ہے اور وہی بزرگان اور اپنے اپنے مسلک کے علماء کی پرستش اور ان کی اندھی تقلید ہے عقائد کے بارے میں بھی، اصول دین کے بارے میں، پھر کوئی راستہ نہیں بچتا۔ لہٰذا اسلام نے جو راستہ سجیسٹ کیا ہے، حدیث ثقلین نے جو راستہ سجیسٹ کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث ثقلین نے جو سجیسٹ کیا ہے، قرآن نے جو سجیسٹ کیا ہے، اہل بیت اطہار نے جو سجیسٹ کیا ہے، رسول اللہ نے جو سجیسٹ کیا ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ اپنی ہر چیز کو قرآن پہ پرکھو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے افراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور رسول اور اہل بیت کا جو تجویز کردہ، انہوں نے جو سجیسٹ کیا ہے، انہوں نے جو حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے دین کو سمجھو، کتنے لوگ اس پر چلتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، اور اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں اور دوسرے باطل ہیں، اور میں ہی جنتی ہوں اور دوسرے جہنم میں۔ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو بار بار تکرار کرتے رہتے ہیں تاکہ شوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، اور ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پڑھیں، اپنی اصلاح، اپنے افکار اور عقائد کی اصلاح کے لیے پڑھیں، سارے قرآن کو پڑھیں، نہ یہ کہ جو ہماری مرضی کا ہے اسے آنکھیں کھول کر، اور جو ہماری مرضی کا نہیں ہے اس سے آنکھیں چرا کر اور اس میں اپنے بنائے ہوئے ڈھکوسلوں سے اس کی غلط تعویلیں کر کے۔ نہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی بات سمجھانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو بات قرآن میں کی ہے وہ ہر بات سے اہم بات ہے، اللہ غیر اہم باتوں کو نہیں کیا کرتا۔ جب تک یہ ہمارا مزاج نہیں بنے گا تو پھر ہم تیار رہیں، روز قیامت اللہ کے رسول کی شفاعت کے بجائے اللہ کے رسول کی قرآن سے دور ہو جانے کی شکایت کا سامنا کرنے کی ہم پھر تیاری کریں، جو قرآن نے خود بتایا، اور جو قرآن نے بتایا وہ شکایت ہونی ہے، اور وہ لوگ زد میں آئیں گے جنہوں نے قرآن مجید سے دور رہ کر، قرآن کی تعلیمات سے دور رہ کر، قرآن مجید میں غور و فکر سے دور رہ کر زندگیاں گزاری ہوگی، چاہے جو بھی کرتے رہیں اس شکایت کی زد میں آئیں گے۔ اس شکایت سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم خود اللہ کی کتاب کو غور و فکر اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کا مزاج بنائیں اور اس پر عمل کریں، اس کے لیے شیڈول بنائیں تاکہ ان الٹی سیدھی باتوں سے اللہ العلی العظیم۔